بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالی نے مختلف انداز اور مختلف کمالات مختلف مخلوق کو عطا فرمائے. وہ رب بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جسے چاہے جس طرح چاہے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. کئی فرشتے سجدے میں ہیں تو کئی رکوع میں ہیں تو کئی قیام میں ہیں. جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک اسی طرح وہ عبادت میں مشغول رہیں گے. اور کل بروز قیامت وہ اپنا سر سجدے سے اٹھا کر کہیں گے اے مالک تیری عبادت کا ہم حق ادا نہ کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سب سے بلند و بالا مقام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بلند و بالا مقام انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا. اور تمام انبیاء میں سب سے بڑھ کر جنہیں مقام، مرتبہ، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی وہ میرے اور آپ کے آقا سید عالم، نور مجسم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا. ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو نور لے کر آئے اور جو نور کا پیغام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیا اس میں بھی میرے آقا یکتا ہے. آپ نے اپنی نظر مبارک سے عرب کے صحرا نشینوں کو، عرب کے بدوؤں کو نظر مبارک سے ایک روشن اور چمکتا ہوا سورج بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی نظر مبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ مقام و مرتبہ دیا
کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جتنے ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے ممتاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو مختلف مقامات عطا فرمائے. کسی کو صدیق اکبر کے مقام پر فائز کیا، تو کسی کو فاروق اعظم کا مقام دیا، کسی کو حیدر کرار بنایا، کسی کو سیف اللہ کا خطاب ملا، کسی کو امین امت کا خطاب ملا. اور جن شخصیت کے بارے میں ہم سماعت کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے سخاوت کا خزانہ عطا فرمایا، شرم و حیا کا خزانہ عطا فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری کا خزانہ عطا فرمایا، خوف خدا کا خزانہ عطا فرمایا، قرآن کی محبت کا خزانہ عطا فرمایا، عشق رسول اور اتباع رسول کا خزانہ عطا فرمایا. آپ کا نام صحابہ کرام میں بہت روشن نام ہے، اور آج کی نشست میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کردار کے عظیم پہلو پر انشاءاللہ عز و جل غور کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہو گیا حضرت عثمان غنی کا خزانہ. نہ صرف زبانوں پر جاری ہوا بلکہ یہ لوگوں کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، دعاؤں میں یہ جملہ شامل کر لیا گیا کہ اے اللہ تو ہمیں حضرت عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما. اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ عثمان غنی کا خزانہ کیسے حاصل ہو، ہم سب اس کے متمنی ہیں. تو آج کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کی کیفیات کیا تھیں، اور آپ کو کن کن چیزوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ خزانہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس گفتگو کے ساتھ ساتھ اس عظیم شخصیت کا کردار اور آپ کی سیرت کا بھی بیان ہوگا کہ جس خزانے کو اس عظیم شخصیت سے نسبت حاصل ہے، اس عظیم شخصیت کو کردار کی پاکیزگی کیسے نصیب ہوئی تھی، کیسا ان کا کردار ستھرا تھا، کیسی انہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی محبت تھی، کیسا ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، قرآن سے کیسا والہانہ عشق تھا، جن کی زندگی اس قول کے مصداق تھی میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. یعنی حضرت عثمان غنی کی اگر سیرت کو دیکھیں تو ہر لمحے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کردار سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اسی طرح بسر کرنی ہے کہ اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی مبارک عثمان ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عمر، ابو یعلا اور ذو النورین ہے. آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص ہے. آپ کی والدہ کا نام اروا بنت کریز ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں، اور حضور کے والد عبداللہ اور حضور کی پھوپھی ام حکیم جو کہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، یہ آپس میں سگے بھائی بہن ہیں.
اور یہ جڑواں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں اور جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب، دونوں جڑواں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ اپنے پردادا امیہ کی وجہ سے بنو امیہ میں سے کہلاتے ہیں۔ ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہوا، جس کا واقعہ سورہ فیل میں ہے، کہ جو کعبے کا دشمن خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اس پر اور اس کی ہاتھیوں کی جو فوج تھی اس پر کنکریوں کا می برسایا ابابیل پرندوں نے، تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس عام الفیل کے 6 برس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی پیدائش کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، آپ کی رنگت سرخی مائل تھی، آپ کی داڑھی مبارک کافی جو ہے وہ گھنی تھی، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں، شانے کشادہ تھے، ہاتھ آپ کے دراز تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دانت آپ کے بہت زیادہ چمکدار تھے۔ حضرت ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے خوبصورت نہ کسی مرد کو دیکھا نہ کسی عورت کو دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے خادم زید کے بیٹے ہیں، آپ نابالغ بچے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے لے جاؤ اور عثمان کے گھر پہ پہنچا دو۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جو حضور کی صاحبزادی بھی ہیں اور حضرت عثمان غنی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ابھی نابالغ بچہ تھا، لیکن میں دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ بن زید تو نے کیا دیکھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ان دونوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے حضرت عثمان اور ان کی زوجہ سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت میاں بیوی دیکھے ہیں؟ تو اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ آپ 34 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ کے اسلام لانے کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ آپ کی خالہ سعدی بنت کریز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کی اور انہوں نے کہا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر صدیق اکبر کے پاس گئے۔ صدیق اکبر بھی بزنس مین تھے اور حضرت عثمان غنی بھی، اور حضرت عثمان غنی بزنس کے معاملات میں صدیق اکبر سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں ایمان لا چکا ہوں، آپ بھی ایمان لے آئیے۔ تو حضرت عثمان غنی ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5ویں صحابی ہیں جو ایمان لائے۔
حضرت صدیق اکبر یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی ایمان لائے۔ لہذا آپ قدیم الاسلام ہیں، سابقین اولین ہیں، اول مہاجر ہیں، سب سے پہلے آپ نے ہجرت کی، اور آپ کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے، ان 10 صحابہ کرام سے کہ جنہیں رسول اللہ نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو آپ نے برداشت کیا۔ آپ کا چچا حکم بن عاص یہ بڑا ظالم تھا، اس نے آپ کو باندھ دیا اور باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ وہ کبھی چٹائی میں لپیٹ کر ڈالتا اور کبھی بدبودار اور کچی جو کھال ہوتی ہے جس میں بدبو آ رہی ہو اس میں آپ کو لپیٹ دیتا اور اوپر سے رسیاں باندھ دیتا اور پھر آگ جلاتا اور اس کا دھواں جو ہے وہ آپ کے منہ کی طرف کر دیتا، جس سے آپ کا سانس گھٹنے لگتا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کہتا کہ اسلام چھوڑ دے۔ آپ کہتے جان لینی ہے تو لے لے، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک روایت کے مطابق آپ نے حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، اور پھر حضرت رقیہ کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، یعنی حضور کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد۔ 2 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، دوسرا سال چل رہا تھا، اور غزوہ بدر کا جو موقع ہے وہ 17 رمضان سن 2 ہجری ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ حضرت رقیہ بیمار ہیں تو ان کی تم تیمارداری کرو، لہذا حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدری صحابہ میں شمار فرمایا اور انہیں مال غنیمت سے بھی حصہ آپ نے عطا فرمایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت عثمان غنی ان کی تدفین کر رہے تھے۔ جو لوگ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو غزوہ بدر میں بھی نہیں گئے، حالانکہ غزوہ بدر میں نہ جانے کا جو سبب تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور نہ جانے کے باوجود بھی رسول اللہ نے انہیں بدری صحابہ میں شمار فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کسی صحابی کو نعوذ باللہ من ذالک منافق کہے یا ان پر کسی قسم کا اعتراض کرے یا ان پر تنقید کرے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک حضرت عثمان غنی کا تعلق ہے، جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے اس سے اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3729، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ پیش کیا گیا، لیصلی علیہ، تاکہ رسول اللہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی یا کسی مسلمان کے انتقال پر نماز جنازہ ادا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اور آپ فرماتے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو مجھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بلا لیا کرو، کیونکہ میری حاضری سے، وہاں پر تشریف لے جانے سے
اور اس کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. لیکن یہاں یہ معاملہ ہوا کہ جنازہ لوگ لائے، فلم یصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائی. فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا جنازہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہو اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائی ہو. قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله، تو آپ نے فرمایا یہ بات یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے، لہذا اللہ بھی اس سے نفرت فرماتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والا وہ لعین ہے، وہ مردود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا کہ حضرت رقیہ وصال کر گئیں تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، اور رنج صرف یہی تھا کہ میرا جو رسول اللہ سے تعلق تھا اور حضور سے جو یہ رشتہ داری قائم ہوئی تھی، یہ رشتہ داری کا معاملہ جو ہے وہ دور ہوتا وہ محسوس ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کیا. سن 2 ہجری میں حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا وصال جو ہے وہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے مدینہ منورہ میں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی اور کے نکاح میں نہیں آئیں. صرف اور صرف یہ اعزاز ساری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری دنیا میں یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا. اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے کہ حضور کے 2 نور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم چونکہ آپ کے نکاح میں آئیں تو اس نسبت سے ذو النورین 2 نور والے ہیں حضرت عثمان غنی. یہاں پر میں یہ بات ضرور کہوں گا، اور عاشقان رسول کے لیے بڑی ہی پیاری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے، تو عثمان غنی ذو النورین ہو گئے، 2 نور والے ہو گئے. تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو رسول اللہ کو نور والا نہ مانے، حضور کے نور کا انکار کرے. حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن ہم حضور جیسے نہیں اور حضور ہمارے جیسے نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک حضرت عثمان غنی کا بے ادب اور گستاخ رہتا تھا، اور وہ یہ غلط بات کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ من ذالک یہودی تھے. یہ گستاخی کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسے بلایا اور کہا کہ سنا ہے تو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بڑا پریشان ہے. تو ایک رشتہ ہے، وہ نوجوان ایسا ہے کہ بہت مالدار ہے، تہجد گزار ہے، خوف خدا سے رونے والا ہے، اس میں یہ سادگی ہے. حضرت عثمان غنی کے جو اوصاف تھے وہ گنوائے. تو وہ کہنے لگا حضرت پہ جلدی کیجیے، اگر اس سے رشتہ ہو جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا ساری خوبیاں ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہودی ہے. وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے امام ہو کر ایسی بات کہتے ہیں؟ کیا میں کسی یہودی کو رشتہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الرحمہ کی فراست پر قربان جائیے. آپ نے کیسی اس کی اصلاح فرمائی اور کیسی اس کے دل پر چوٹ آپ نے لگائی. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ من ذالک یہودی تھے، تو حضرت رقیہ حضور نے ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں دی،
ان کا وصال ہو گیا تو دوسری دی حضرت ام کلثوم، اور جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا لو ان لی 40 بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک بیٹی دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، دوسری نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا، تیسری دیتا، یہاں تک کہ 40 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. تو اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہوتے تو کیا رسول اللہ یہ فرماتے اور اپنی بیٹی دیتے؟ تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ رو پڑا اور توبہ کرنے لگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذو النورین فرمایا گیا، اس کا ایک اور سبب بھی ہے جو حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے لکھا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو 2 محل دے گا. جب آپ ایک سے دوسرے محل میں جائیں گے تو دونوں جگہ آپ کو اللہ کے نور کی تجلی دکھائی جائے گی. اس مناسبت سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم سے کیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے ام کلثوم، تمہارے شوہر شکل و صورت میں تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے والد سے کافی ملتے جلتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک حضور سے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہجرت حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف آپ نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت فرمائی. پھر آپ نے دوسری مرتبہ ہجرت کی اور حبشہ سے آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. تو اس طرح دونوں ہجرتوں کی فضیلت آپ کو ملی. آپ کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب 1400 صحابہ کرام کو اور حضور کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں سفیر بنا کر بھیجا وہ حضرت عثمان غنی تھے. جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے مکے میں، آپ حالت احرام میں تھے اور عمرے کی نیت کر چکے تھے. تو کافروں نے کہا کہ آپ مکے آ چکے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ اپنا عمرہ ادا کر لیجئے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم رسول اللہ کو عمرہ ادا کرنے سے روکو اور مجھے کہو عمرہ ادا کر لو، میں کبھی بھی اس طرح عمرہ ادا نہیں کر سکتا. وہاں پر بعض صحابہ کرام نے حضور سے کہا یا رسول اللہ عثمان تو پہنچ گئے، اب تو وہ عمرہ ادا کر لیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کرے گا. جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو بعض صحابہ کرام نے ان سے کہا ہم نے تو خیال کیا کہ آپ عمرہ کر لیں گے. کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال بھی مکے میں رہتا تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا نہ کرتے میں عمرہ ادا نہ کرتا. آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے اور یہ فضیلت شاید کسی اور صحابی کو نہیں ملی کہ آپ جب مکے میں سفیر بن کے گئے تو کافروں نے یہ افواہ اڑائی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. بات یہ تھی کہ وہ شہید کرنا چاہتے تھے، تو پہلے انہوں نے خبر اڑا کر دیکھا کہ مسلمانوں کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے. تو اب ضروری یہ تھا کہ مسلمان سخت رد عمل ظاہر کریں تاکہ کفار جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکیں. تو حضرت عثمان غنی کے تحفظ کے لیے بیعت رضوان ہوئی اور درخت کے نیچے صحابہ کرام علیہم رضوان نے
حضور کے دستے مبارک پر بیعت کی اور کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ کافروں کو وارننگ دے دی جائے کہ ابھی تو صرف افواہ ہے، اس پر اس قدر سخت رد عمل ہے، اگر ایسا کر دیا تو تمہیں ہم تحس نحس کر دیں گے۔ تو یہ بیعت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے کی گئی، اور پھر جب حضور نے بیعت تمام صحابہ کرام سے لے لی تو قیامت تک آنے والے لوگوں پر اپنے علم کا اظہار کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بیعت اس لیے کی گئی کہ حضور یہ سمجھے ہیں کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا اور اس طرح کہا، اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا سیدھا ہاتھ قرار دیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی سیدھے ہاتھ کی، کہ یہ میرا سیدھا ہاتھ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کہ میرے سیدھے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ قرار دیا، تو میں اس سیدھے ہاتھ کی بڑی حفاظت کرتا تھا کہ کسی غلط جگہ پہ یہ نہ پڑ جائے۔ حضرت عثمان غنی کے تحفظ کے لیے جو بیعت کی گئی بیعت رضوان، اس پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ضرور بے شک جب مومنوں نے درخت کے نیچے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بیعت رضوان جس میں اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری سنائی، یہ بیعت حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادگی، تواضع اور انکساری کا عظیم خزانہ عطا کی۔ آپ جب گلیوں میں چلتے، حالانکہ آپ خلیفہ بن چکے تھے، امیر المومنین تھے، تو چلتے ہوئے آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والا بس اوقات آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا لوگ مزدور کی تلاش میں ہوتے تو آپ سے کہتے کہ ذرا سامان اٹھا کر پہنچا دیجئے، تو آپ ان کا سامان اٹھا کر منزل تک پہنچا دیتے۔ لوگ جب صحابہ کرام دیکھتے تو ان سے کہتے، ارے تجھے کیا ہو گیا، یہ تو امیر المومنین ہے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا۔ آپ مہمانوں کی خود جو ہے میزبانی فرماتے، نفیس اور عمدہ کھانے مہمانوں کو کھلاتے اور خود سادہ کھانا کھاتے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 ڈشیں نہ ہوتی تھیں، ایک ہی ڈش ہوتی اور بڑی سادہ ہوتی۔ آپ کی خوراک بہت کم تھی اور آپ اکثر نفلی روزے سے ہوتے، بلکہ بعض محققین نے یہ لکھا کہ آپ 5 جو مکروہ روزے ہیں اس کے علاوہ تقریباً پورے سال ہی روزہ رکھتے۔ مکان آپ کا بالکل سادہ تھا، لباس سادہ، سواری سادی۔ آپ نے اپنی یہ دولت نمود و نمائش میں، اپنے مکانات اور بنگلوں اور محل بنانے میں اور عیاشیوں میں خرچ نہ کی، بلکہ یہ دولت اسلام کی خدمت میں صرف کی۔ آپ کا لباس اتنا معمولی ہوتا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ امیر المومنین ہو کر جمعے کا خطبہ دیتے تو لباس اتنا معمولی ہوتا کہ مدینہ منورہ کے کسی مزدور کا لباس بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اتنا معمولی لباس۔ آپ زمین پر لیٹ جاتے اور اس قدر سادگی تھی کہ عام کھلی زمین پر سو جاتے، یہاں تک کہ پتھروں کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ جاتے۔ 12 سالہ دور خلافت میں
آپ نے بیت المال سے ایک درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ ہر سال حج کے موقع پر اور خصوصاً دور خلافت میں ہر سال حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور حج کے موقع پر منا میں آپ کا دسترخوان لگتا اور تمام حاجیوں کے لیے آپ کی طرف سے دعوت ہوتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث بیان کرتے تو آپ پر بڑی ہیبت طاری ہو جاتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ حضور کی محفل میں حاضر ہیں اور حضور کے روب و دبدبے کی وجہ سے آپ پر کپ کپی طاری ہے۔ آپ کو بعض مواقع پر رسول اللہ نے اپنا نائب بھی مقرر کیا۔ مثلا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان میں آپ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم کا خزانہ عطا فرمایا کہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ مناسک حج کے مسائل تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی کو آتے تھے۔ عشق رسول اور اتباع سنت کا یہ عالم تھا کہ وضو کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ میں تمہیں وضو سکھاتا ہوں، بڑا کامل وضو کرتے، انداز بڑا پیارا ہوتا، اور پھر آخر میں مسکراتے اور پھر فرماتے جانتے ہو کہ میں وضو کرنے کے بعد مسکراتا کیوں ہوں؟ میں صرف اس لیے مسکراتا ہوں کہ میں نے ایک موقع پر رسول اللہ کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا اتنا پاس تھا، آپ نے تو اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کیا، اور فرمان کا اتنا پاس تھا کہ حضرت امام حسن حضرت عثمان غنی کے پاس گئے جب چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا اور 40 دن کا انہوں نے محاصرہ کیا باغیوں نے، تو حضرت امام حسن نے کہا کہ بہت بڑی اسلامی فوج ہے، آپ لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے خلیفہ ہیں، آپ ایک اشارہ کر دیں تو یہ باغی تو صرف 3000 ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے لاکھوں کی فوج کے سامنے، ابھی انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اے حسن، میں تجھے یہ راز بتا رہا ہوں کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس طرح ہوگا، اور حضور نے مجھے یہ غیبی خبر دی تھی کہ باغی اس طرح تیرے گھر کو گھیر لیں گے، اور حضور نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے عثمان تلوار مت اٹھانا، تو میں رسول اللہ کے فرمان کا پاس رکھ رہا ہوں اور اس وعدے کو میں وفا کر رہا ہوں۔ اس قدر حضور کے فرمان کا آپ کو خیال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک خزانے کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوق عبادت نصیب کیا۔ کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی قافلوں کا آنا جانا آپ کی توجہ اللہ کی عبادت سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے، آپ ان صالحین میں سے تھے جن کے متعلق سورہ نور آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ کوئی بزنس، کوئی سودا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے انہیں کوئی بزنس، کوئی مصروفیت غافل نہیں کر سکتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خزانہ عطا فرمایا کہ آپ رسول اللہ سے کوئی فرمان سن لیتے تو پھر دل و جان سے اس پر عمل کرتے۔ آپ نے ایک دن رسول اللہ سے یہ ارشاد سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایک غلام آزاد کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے۔ تہذیب الکمال 12ویں جلد صفحہ نمبر 453 پر ہے، اور طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان عثمان کان یحیی اللیل برکعۃ یقرأ فیہا القرآن، حضرت عثمان غنی پوری رات شب بیداری فرماتے، اور اس طرح شب بیداری ہوتی کہ نفل کی ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ دعائیں کی، اور کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت کی بشارتیں حاصل کی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے ہیں، 4 دن سے گھر میں فاقے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی نے حالات معلوم کیے تو آپ نے بتایا، تو حضرت عثمان غنی رو پڑے، اور کئی اونٹوں پر لاد کر آپ بہت سارا اناج اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، اور پھر روتے ہوئے عرض کیا ام المومنین، جب بھی کبھی ایسے حالات ہوں تو آپ اس خادم کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ اناج اور یہ غلہ اور یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں؟ جب سارا واقعہ ذکر کیا، سبحان اللہ، میرے آقا کا انداز دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا تو آپ دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، اور پوری رات آپ نے مسجد میں حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزاری، اور اس طرح دعا کی اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا کہ منبر رسول پر رسول اللہ جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں مال دو، تو آپ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرنے کا اعلان کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر 200 کا اعلان کیا، پھر 300 کا اعلان کیا۔ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ راوی کہتے ہیں انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر، میں رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا کہ حضور خوشی سے منبر سے اتر رہے تھے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور پر تھے، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی عثمان نے جنت کو حاصل کر لیا، اب اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی غزوے میں حضرت عثمان غنی نے 10,000 مجاہدین کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور 10,000 سونے کی اشرفیاں یعنی تقریباً 45 کلو سونا آپ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، یقلبها فی حجرہ، حضور اپنی گود مبارک میں ان سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رکھے تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ پھر یہ 30,000 مجاہدین جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں کھانا جو ہے ختم ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی نے اپنا قاصد بھیجا، اور وہ 40 اونٹوں پر کھانا لے کر آیا، اور اس نے مجاہدین میں تقسیم کیا۔ رسول اللہ نے اس موقع پر 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں کی اور بار بار جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی شریف میں توسیع کرنے کا معاملہ تھا، تو حضور نے فرمایا جو زمین خریدے اور مسجد میں شامل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مکان عطا کرے گا اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے زمین خرید کر اسے مسجد نبوی میں شامل کیا۔ بیر روما کا معاملہ تھا، وہ کنواں جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، آپ نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اسے جنت کی بشارتیں دی گئیں، تو حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے یہ کنواں خریدا اور جنت کی بشارتوں کو حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الى یوم القیامہ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اے عثمان تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمیشہ کے لیے بخش دیا۔ لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا آپ کو وہ خزانہ ملا کہ خوف کا یہ عالم تھا کہ جب قبرستان جاتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ لوگوں کو آپ کی حالت دیکھ کر رحم آنے لگتا، آپ کا لباس آنسوؤں سے بھیگ جاتا، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو فرمایا بات یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں جو ناکام ہے وہ آگے بھی ناکام ہے، اور جو اس میں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا، اور اسی وقت 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کے تاجر جمع ہو گئے اور عثمان غنی سے کہنے لگے کہ یہ اونٹ کے غلے، یہ 1000 اونٹ جو غلوں سے لدا ہوا ہے، یہ غلہ ہمیں بیچ دیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم کتنا نفع دو گے؟ وہ کہنے لگے 10 کے ہم 12 دیں گے۔ مثلا اگر یہ 10 کروڑ کا مال ہے تو ہم آپ کو 2 کروڑ روپے اوپر دیں گے، یعنی 20% نفع۔ بعض کہنے لگے آپ کو ہم 10 کے 14 دیں گے، یعنی 40% نفع۔ بعض نے کہا آپ کو 10 کے 15 دیں گے، یعنی 50% نفع دیں گے۔ اگر یہ 10 کروڑ کا مال ہے تو ہم آپ کو اس پر جو 15 کروڑ دیں گے، یعنی 5 کروڑ روپے اوپر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم 1 کے بدلے مجھے 10 دے سکتے ہو؟ یعنی اگر 10 کروڑ کا مال ہے تو کیا تم مجھے 100 کروڑ دے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو مدینے کے تاجر ہیں، اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں بیچوں گا۔ انہوں نے جا کر صدیق اکبر سے کہا۔ حضرت صدیق اکبر بڑے حیران ہوئے، اور یہی واقعہ حضرت عمر کے دور میں بھی ہوا اور اسی طرح آپ نے کیا تھا۔ تو حضرت عمر بھی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ عثمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے غلے کی قیمت بہت کم لگا رہے ہو، میں نے اپنا غلہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے 1 کے بدلے میں 10 بلکہ اس سے زائد انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ یہ واقعہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا ہوں، یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہر جائیے، مجھے دیدار کرنے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان نے 1000 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا قبول فرمایا کہ اس کے عوض جنتی حور سے عثمان کا نکاح ہو رہا ہے۔ میں اس مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ساری روایات سن کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو، دولت ہو، تو میں مسجدیں بناؤں، مدرسے بناؤں، دارالعلوم بناؤں، کنویں میں کھدواؤں، غریب کی مدد کروں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مال و دولت آ جاتا ہے اس کے بعد اللہ کی راہ میں دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی کا خزانہ یہ بنگلے بنانے کے لیے نہیں تھا، محل بنانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ کا یہ خزانہ نہ آپ کے لباس پر خرچ ہوتا تھا، نہ آپ کے کھانے پر، آپ کی زندگی سادہ تھی۔ آپ کا یہ خزانہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوا، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا جو احترام فرمایا اور آپ نے ان کی شان جو بیان فرمائی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، بلکہ جو اللہ نے آپ کو تقوی، پرہیزگاری، جو سخاوت اور جو دل کی طہارت دی تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کا احترام کیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جو عثمان غنی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی کہ جو آپ کا خاص شرف ہے، وہ شرم و حیا کا وصف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، صدیق اکبر آئے تو آپ نے اجازت دی آنے کی، حضرت عمر آئے تو اجازت دی آنے کی، گفتگو بھی فرمائے، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی تو میرے آقا بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو آپ نے چھپا لیا، اور پھر حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سب چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ صدیق اکبر آئے، حضرت عمر آئے، لیکن آپ آرام فرماتے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے یہ سب اہتمام کیوں کیا اور ان کا اتنا احترام کیوں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان غنی کا خزانہ شرم و حیا کا خزانہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی شرم و حیا کی زینت عطا فرمائے، زیور عطا فرمائے۔ جس معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ اخبارات، یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جو غلط کتابیں نصاب میں شامل ہیں اور جس قسم کے اساتذہ جس انداز میں پڑھاتے ہیں، یا یہ ناول یا یہ ہر قسم کے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ شرم و حیا دور سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ جب کوئی معاشرے میں بے شرمی عام ہو جائے تو وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جو شرم و حیا کا خزانہ نصیب ہوا، یہ تقوی کی علامت ہے، یہ زہد کی علامت ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عثمان غنی کا خزانہ چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان حال ہے تو تقوی اختیار کرے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر رحمتیں نہیں ملتی ہیں، سکون و چین اور اطمینان نہیں ملتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنی نظر سے خزانہ تو عطا کیا، لیکن میرے آقا جانتے ہیں کہ عثمان کی دلی کیفیات ایسی ہیں کہ دولت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے ان کے لیے دولت کی دعا کی، اور جس کے لیے دولت نقصان دہ ہو میرے آقا اس کے لیے دولت کی دعا نہیں کرتے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے خزانہ مل جائے، لیکن یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ بہتر ہو تو اللہ عطا فرمائے، ایسے خزانے سے اللہ بچائے، ایسی دولت سے اللہ بچائے کہ وہ دولت انسان کو دین سے دور کر دے، وہ دولت اس کا ایمان برباد کر دے۔ حضرت عثمان غنی کتنے دولت مند تھے، لیکن قبرستان میں جا کر روتے تھے، پوری رات روتے ہوئے قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی۔
کبھی آپ کی نماز قضا نہ ہوتی، کبھی جماعت نہ چھوٹتی. کیا آج ہمارا یہ حال ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی سے چیک بھی لینا ہو اور نماز کے بعد لینا ہو تو پوری نماز کے اندر یہی فکر ہوتی ہے، انسان رکعتیں بھول جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، اور نمازی کے آگے سے بھی لوگ گزر جاتے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں کرتے. یہاں تو یہ حال ہے کہ ذرا کاروباری نقصان ہو جائے تو عبادت میں دل نہیں رکھتا، رات کو نیند نہیں آتی اور پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو جب دولت کی فراوانی ہے نہیں، پھر بھی گناہوں کی فراوانی ہے، تو جب دولت مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی دولت زیادہ ہے اتنے لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں. غریب آدمی شادی کرے گا، لیکن وہی غریب آدمی کروڑ پتی ہو جائے تو شادی کے موقع پر زیادہ گناہ کرتا ہے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جان جاتی ہے، اور فضولیات میں، نمود و نمائش میں لوگ کروڑوں روپے بہا دیتے ہیں. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے لیے اسی طرح دعا فرمائی کہ جو دعا اس کے لیے مناسب تھی، لیکن کسی نے ضد کی اور وہ حکمت کو نہ سمجھ سکا تو وہ تباہ ہو گیا. ثعلبہ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال بہت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا اے ثعلبہ، وہ مال کہ جو زیادہ ہو لیکن گناہوں کی طرف لگا دے اور انسان اس کا شکر ادا نہ کر سکے، وہ مال بڑا نقصان دہ ہے، اس سے بہتر مال کا نہ ہونا ہے. اس نے ضد کی تو میرے آقا نے پھر دعا کر دی. ہوا یہ کہ یہ منافق ہو گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. جب یہ مرا تو اس کا منہ بگڑ گیا، زبان منہ سے باہر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے، اندر کی کیفیات دیکھ کر دعا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے، شرم و حیا کا خزانہ عطا فرمائے، سخاوت اور سادگی کا خزانہ عطا فرمائے. اور اگر اللہ ہمیں دولت دے تو عثمان غنی کا خزانہ دے، یعنی مراد یہ ہے کہ عثمان غنی کا خزانہ یہ تھا کہ دل میں دولت کی محبت نہیں تھی. دولت آتی، دولت جاتی، نقصان ہو، فائدہ ہو، کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی. فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی، فکر تھی تو موت کی تیاری کی فکر تھی. یوں تو خزانہ قارون کا بھی ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، تو اس نے ان پر سرکشی کی. قارون دولت مند ہونے سے پہلے بڑا نیک اور پرہیزگار اور متقی تھا. یہ بنی اسرائیل میں سب سے اچھا توریت کا قاری تھا، بڑا ہی عاجزی انکساری والا تھا، بڑا ہی با اخلاق تھا. لیکن دولت کی فراوانی نے اسے تباہ کر دیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہو گیا اور خاتمہ اس کا کفر پر ہوا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ہم نے اسے وہ خزانے دیے کہ جس کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک بھاری جماعت اسے اٹھاتی تھی. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے ایسا خزانہ دیا کہ آپ نے مال خرچ کرنے کے بعد کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میری تعریف ہو، میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو. یہاں تک کہ بیر روما جو آپ نے خود خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا تو اس میں پانی کی لائن لگتی تھی. انداز یہ تھا کہ لائن میں لگ کر پانی لینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، جب تم وقف کر دو گے تو اس پانی پر تمام مسلمانوں کا حق برابر ہوگا. آج حال یہ ہے کہ انسان مسجد بنائے یا وہ کچھ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا سسٹم الگ سے ہونا چاہیے. میں مسجد میں آؤں تو میری آؤ بھگت ہو، میں اس مقام پر پہنچوں تو مجھے پروٹوکول نصیب ہو. تو اس کی خواہش کرنا یہ عثمان غنی کا خزانہ نہیں ہے.
کیونکہ انسان اگر دولت خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو پھر اس دولت خرچ کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر کیسی شہادت نصیب ہوئی۔ آپ عظیم شہید ہیں، ساری زندگی آپ نے رسول اللہ کو خوش کیا، تو اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ 40 دن آپ نے مسلسل روزے رکھے، باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، مسلسل 40 دن کے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عثمان کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہے، پیاس سے گلا سوکھ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اصبر فإنک تفطر عندنا، اے عثمان صبر کر، آج تو ہمارے یہاں افطار کرے گا۔ آنکھ کھلتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ وقت شہادت ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ظالم آتے ہیں آپ پر وار کرتے ہیں، اب شہید ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے۔ کیسی قرآن سے محبت ہے، خون قرآن پر گرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہید کا خون جس جگہ پر گرتا ہے وہ جگہ کل بروز قیامت گواہی دے گی۔ حضور کے عاشق عثمان کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، حضرت عثمان غنی، کہ آپ کا خون قرآن پر گرا ہے، وہ قرآن آپ کی گواہی دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، پہلے پارے کا جو آخری رکوع ہے، اس آیت پر آپ کا خون گرا ہے۔ اور سنا ہے آج بھی ترکی میں یہ قرآن پاک موجود ہے جو اسی طرح کھلا ہوا ہے، اور اس پر حضرت عثمان غنی کے خون مبارک کے نشانات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی شرم و حیا، عشق رسول، سخاوت و ایثار، خوف خدا، ذوق عبادت، علم دین، سادگی، تواضع، انکساری، عاجزی کا خزانہ اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔